بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سبق کے کمنٹس میں ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا تھا کہ تفسیر بالرائے مضمون کی تھوڑی مزید وضاحت ہو جائے. تو یہ پچھلے سبق کے بارے میں اس سوال کی وجہ سے تفسیر بالرائے کو ریپیٹ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ چلیں گے. تفسیر بالرائے. لفظ الرائے اعتقاد، اجتہاد اور قیاس کے معنی میں بولا جاتا ہے. آدمی کا اپنا اعتقاد، اپنا ماننا، اس کو بھی رائے کہتے ہیں. اجتہاد کوئی قرآن و سنت کا ماہر جس کو مجتہد کہتے ہیں، اس کی جو رائے ہوتی ہے کسی مسئلے کے حوالے سے، اس کو بھی اجتہاد بھی کہتے ہیں، رائے بھی کہتے ہیں، قیاس بھی کہتے ہیں. اس لیے قیاس کے قائلین کو، یعنی جو قیاس کو دلیل شرعی مانتے ہیں، ان کو اصحاب الرائے بھی کہا جاتا ہے. لیکن ڈیفینیشن یہاں سے شروع ہو رہی ہے جی. لیکن علم تفسیر کی اصطلاح میں تفسیر بالرائے سے مراد قرآن مجید کی وہ تفسیر ہے جو صرف نقلی روایات کی مدد ہی سے نہ کی جائے، یعنی قرآن سنت اقوال صحابہ تابعین، صرف ان سے مدد نہ لی جائے بلکہ اس میں اجتہاد سے بھی مدد لی جائے. مفسر کی ذاتی رائے جو ہے اس کا بھی عمل ہو جائے. تفسیر بالرائے کے بارے میں اہل علم کے دو گروہ ہیں. بعض اس کو جائز کہتے ہیں اور بعض ناجائز. معتدل بات یہ ہے کہ تفسیر بالرائے کی دو اقسام ہیں: تفسیر بالرائے محمود، تفسیر بالرائے مذموم. تو نہ کلیتاً یہ جائز ہے، نہ کلیتاً ناجائز. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک محمود ایک مذموم. محمود جائز ہے، مذموم جائز نہیں. تفسیر تھوڑی سی دیکھ لیں. تفسیر بالرائے محمود یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں قرآن و سنت، اقوال صحابہ و تابعین کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ چیزیں جو ہیں ان پر بنیاد رکھی جائے تفسیر کی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ رائے یعنی عقل و بصیرت اور اجتہاد اور استنباط. استنباط کا مطلب بھی اجتہاد والا ہی ہے، اس سے بھی کام لیا جائے. ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تفسیر بالرائے محمود ہے کہ یہ تفسیر کی جائے قرآن سنت اجماع اور اقوال صحابہ اور تابعین سے ہی، لیکن ان سے معلوم ہونے والی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے اپنی عقل سے بھی کام لیا جائے. تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تفسیر بالرائے محمود ہے. تفسیر بالرائے مضموم، جس کے بارے میں زیادہ پوچھا گیا تھا، جو تفسیر میں نے ورڈنگ تھوڑی چینج کی ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. اپنی نوٹس کے اندر اگر آپ ضرورت سمجھیں تو کسی کونے میں یہ ڈیفینیشن بھی لکھ لیں، یہ تھوڑی آسان ہے اس کی نسبت. بلکہ وہ ڈیفائن تو کیا نہیں گیا تھا پہلے نوٹس میں، اس میں تھوڑا ڈیفینیشن کے انداز میں لکھا ہے، اس کو نوٹس کی حاشیے پہ لکھیں. جو تفسیر قرآن و سنت اور اقوال صحابہ اور تابعین کا لحاظ کیے بغیر صرف رائے کا استعمال کرتے ہوئے کی جائے، اس کو تفسیر بالرائے مضموم کہا جاتا ہے. تفسیر بالرائے محمود کی اجازت ہے. تفسیر بالرائے مضموم کو معتبر اور پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا ہے، یہ قابل اعتبار یا اچھی نہیں سمجھی جاتی. کیوں؟ کیونکہ اس میں تفسیر کی متعین کردہ شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. کیا ہوتا ہے اس میں؟ مثلا نمبر 1، اپنی خواہش یا اپنے کسی خاص نظریے یا مخصوص فکر کو لے کر اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا، یعنی نظریہ یا سوچ پہلے بنا لینا اور بعد میں قرآن کو کھینچ کے اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنا. یہ ایک منمانی تفسیر ہوتی ہے جو کبھی عربیت یعنی عربی کے اصولوں کے خلاف جاتی ہے اور کبھی قرآن کی بات کو اس کی اصل سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ سے ہٹا کر کی جاتی ہے. سیاق و سباق کی روشنی میں جو تفسیر ہوتی ہے وہ تفسیر بالرائے محمود ہے. سیاق و سباق سے ہٹا کے، عربی کی قواعد سے ہٹا کے اور قرآن سنت اور اقوال صحابہ اور تابعین کے ذریعے معلوم ہونے والی تفسیر کو چھوڑ کر صرف اپنی عقل کی بنا پہ. نمبر 2، دوسری مثال، دور جدید کے بعض مفسرین جب سائنسی حقائق کی بجائے سائنسی نظریات کے مطابق تفسیر کرتے ہیں تو وہ بھی تفسیر بالرائے مضموم کا ارتکاب کرتے ہیں. وہ چیزیں نہیں کہ سائنٹیفک فیکٹس، وہ چیزیں جو سائنس نے تجربے سے باقاعدہ ثابت کر دی اور بارہا تجربات سے وہ بار بار ٹھیک ثابت ہوئی، وہ تو ہو گیا سائنسی حقائق.
دوسری چیز ہے سائنسی نظریات، سائنٹیفک تھیوریز، کہ جو سائنسی مفکرین ہیں وہ اپنی سوچ کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اور اس پر ابھی تجربات سے اس کا ثابت ہونا باقی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سائنسی تھیوری۔ جو لوگ سائنسی عقائد کی بجائے سائنسی نظریات کے مطابق تفسیر کرتے ہیں تو وہ بھی تفسیر میں رائے مضمون کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو قرآنی تعلیمات کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ ڈارون نے ایک نظریہ بنایا اور پیش کر دیا کہ انسان پہلے یہ تھا، پھر اس سے ہوتا فلاں جانور بنا، پھر آخر انسان بن گیا۔ تو اب قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو کھینچ تان کے اسے ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ ڈارون کا جو نظریہ ہے قرآن اس کی تائید کرتا ہے، یہ بھی تفسیر برائے مضمون کی ایک مثال ہے۔ سائنسی نظریات کو بنیاد بنا کے قرآن کریم کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنسی نظریات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں اور کبھی غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے مطابق تفسیر کرنے سے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت یعنی سچائی پر حرف آ سکتا ہے، اعتراض آ سکتا ہے۔ مثلا ایک نظریہ سائنسی اس کو ٹھیک سمجھ لیا اور ٹھیک سمجھ کے قرآن کریم کی کچھ آیات کو کھینچ تان کے اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ نظریہ جو بالکل قرآن کریم کے مطابق ہے، قرآن وہی کہتا ہے جو یہ نظریہ کہتا ہے، تو یہ لوگوں کو سمجھا دیا کہ قرآن کا یہی نظریہ ہے، یہی مطلب ہے۔ بعد میں وہ نظریہ آئندہ تجربات سے غلط ثابت ہو گیا، تو اب قرآن کریم کا بھی اگر وہی مطلب ہے تو خدا نخواستہ قرآن پاک پھر غلط ثابت ہو گیا۔ اس لیے سائنسی نظریات کو بنیاد بنا کے تفسیر نہیں کرنی چاہیے۔ تفسیر میں بنیاد قرآن، سنت، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین ہی پر ہونی چاہیے۔ تائید میں رائے بھی استعمال کر لیجیے، کوئی عرض نہیں ہے۔ نمبر 3، مغربی تہذیب سے مرعوب ہو کر یعنی اس کے روب میں آ کر اس کے سانچے میں قرآنی تعلیمات کو ڈالنا بھی تفسیر بالرائے مضمون۔ یہ تو ہو گیا جو پچھلا کچھ کلیئرنس رہتی تھی وہ ہوگی۔ اب ہمارا آج کا ٹاپک ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کے علوم پنجگانہ یعنی 5 علوم یا قرآن کریم کے 5 مضامین۔ بڑا آسان کر کے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے گزشتہ سبق کے کمنٹس میں یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں، تو کوشش کی ہے کہ ذرا آسان رہیں، مشکل نہ ہو۔ پھر بھی جو کوئی مشکل لفظ ہوتا ہے تھوڑا سا بھی تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایکسپلینیشن کرتا جاتا ہوں۔ ایسی واضح ہدایات جو اللہ تعالی عز و جل نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں اور وہ قرآن پاک کا حصہ بن گئیں، ان کو مضامین قرآن کہتے ہیں۔ مضامین قرآن کی تعداد ہر مفسر قرآن نے اپنے اپنے علم کے مطابق بیان کی ہے، کسی نے زیادہ کسی نے کم۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل مضامین قرآن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مانے جاتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے وہ مضامین جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے اندازے کے مطابق ٹریس کیے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے جلد اول باب اول میں بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں جو معانی اور مطالب بیان کی گئی ہیں وہ صرف 5 قسم کے ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم کے اندر بے شمار مضامین ہیں، لیکن ان کو اگر سمیٹا جائے تو مین 5 قسمیں بنتی ہیں۔ ان 5 مضامین کو علوم خمسہ یعنی 5 علوم یا علوم پنجگانہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی ان کو یہ نام دیا جاتا ہے۔ علوم خمسہ یا علوم پنجگانہ کہا جاتا ہے، لکھ دیتا ہوں مزید آسانی رہے گی آپ کے لیے۔ ان علوم کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 علم الاحکام، نمبر 2 علم المخاصمہ، یہ مخاصمہ نہیں ہے، علم المخاصمہ، نمبر 3 علم التذکیر بآلاء اللہ، نمبر 4 علم التذکیر بایام اللہ، نمبر 5 علم التذکیر بالموت وما بعد الموت۔ تفصیل ہر ایک کی ساتھ آ رہی ہے۔ سب سے پہلا علم ہے قرآن کریم کا علم الاحکام، احکام کا علم۔ قرآن مجید میں انسانوں کی فلاح یعنی کامیابی کے لیے جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کا جاننا علم الاحکام کہلاتا ہے، یعنی احکام کا علم علم الاحکام ہے۔ سمپل۔ یہ احکام 2 قسم کی ہیں۔
نمبر 1 عوامر، امر کی جمع عوامر، اس سے مراد وہ احکام ہوتے ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ نمبر 2 نواہی، نواہی ناہی یا ناہیہ کی جمع ہے، اس کا مطلب منع کرنا، یہ جس چیز سے منع کیا گیا۔ اس سے مراد وہ احکام ہے جن میں کسی کام کی کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ عوامر یعنی جن کاموں کی کرنے کے حکم میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات۔ عقائد کے اندر تمام عقیدے شامل ہیں، مثلا عقیدہ توحید، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، تمام انبیاء کرام پر ایمان، قیامت پر ایمان وغیرہ۔ اور دوسری چیز عبادات، اس میں تمام عبادات آگے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اور تیسری چیز معاملات، مثلا لین دین، نکاح و طلاق، تدبیر منزل یعنی گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، سیاست مدن یعنی شہروں کی سیاست کیسے چلانی ہے۔ سیاست کا لفظ استعمال کرنے والوں نے اس لفظ کو ایسا برتا ہے کہ یہ لفظ بدنام ہو کے رہ گیا۔ اب یہ سمجھا جاتا ہے سیاست ہیرا پھیری کو، کوئی ہیرا پھیری کرنے والا ہو تو کہتے ہیں بڑا سیاسی۔ حالانکہ سیاست کا مطلب صرف اتنا ہے انتظام و انصرام، سیاست مدن شہروں کے انتظام سنبھالنا وغیرہ۔ یہ تو تھے عوامر۔ نواہی میں ایسے کام شامل ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے، بنی نوع انسان چلیں مزید آسانی، جو انسان کے لیے مضر ہیں یعنی نقصان دہ ہیں، اور ان کے کرنے سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، مثلا شراب نوشی، سود خوری، قتل عمد یعنی جان بوجھ کے قتل کرنا، جوا وغیرہ۔ علم الاحکام کے مطابق جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اسلامی تعلیمات کی روح سے حلال ہیں، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے وہ اسلامی تعلیمات اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے حرام ہے۔ سمپل۔ نیک کام کرنا باعث سے ثواب اور برا کام کرنا باعث سے گناہ اور عذاب ہے۔ یہ علم الاحکام کی مختصر وضاحت ہوگی۔ نمبر 2 علم المخاصمہ، اس سے مراد ان آیات قرآنیہ کا علم ہے، جن میں گمراہ اقوام، مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین کے باطل عقائد کو واضح کیا گیا ہو، اور ان کے عقائد کو قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں رد کیا گیا ہو۔ رد رے پر زبر۔ علم المخاصمہ کو علم المناظرہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 گمراہ قوموں، مشرکین، منافقین، یہودیوں اور عیسائیوں سے بحث مباحثہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلے مشرکین ہیں۔ مشرکین اپنے آپ کو حنیفی کہتے تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ دین ابراہیمی پر چلتے۔ حنیفی وہ ہے جو ابراہیمی دین کی پیروی کرے اور ابراہیمی طریقہ اختیار کرے۔ ابراہیمی طریقے میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ نمبر 2 نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 3 جنابت یعنی جسم ناپاک ہونے کی حالت میں غسل کرنا۔ نمبر 4 ختنہ کروانا۔ نمبر 5 دوسرے فطری احکام کی پیروی کرنا۔ چلے 4 نمبر میں یہ آ گیا یہ۔ نمبر 5 حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا۔ 4 مہینے ہیں حرمت والے، 3 ترتیب وار ہیں اور 1 الگ ہے۔ ترتیب وار جو 3 ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اسلامی سال کا 11واں 12واں مہینہ، اور اس کے بعد 12ویں کے بعد پہلا مہینہ، 11واں 12واں پہلا یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور درمیان والوں میں رجب۔ یہ جو مہینے ہیں نا 4، یہ حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ان مہینوں کے اندر وہ امن دیا جاتا تھا، ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، کوئی لڑائی وغیرہ نہیں کرتے تھے عرب لوگ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار جتنے بھی تھے یہ ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب جو کرتے تھے، ان سب کے نزدیک یہ مہینے حرمت والے تھے۔ پر تو حرمت والے مہینوں کے احترام کرنا یہ بھی ملت ابراہیمی کا حصہ ہے۔
السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کس واسطے؟ جی جی ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں کلاس پڑھا کے دس دینا انشاءاللہ. جی ٹھیک 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 ہے. توجہ کریں گے. ابراہیمی طریقے میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. مسجد حرام کا احترام کرنا یعنی خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کا احترام کرنا، یہ بھی ابراہیمی طریقے میں شامل تھا. نسب اور رضاعت سے حرام ہونے والی محرم عورتوں سے نکاح نہ کرنا، یعنی نسب کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہیں، مثلا بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، اپنی خالہ ہے، یہ نسب کے ذریعے حرام ہونے والی عورتیں ہیں. دوسرا رضاعت کے ذریعے حرام ہونے والی، یعنی کسی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، اس کی وجہ سے جتنے رشتے بنیں گے ان میں بھی یہ جو رشتے بنیں گے، رضائی ماں ہو گئی، رضائی بہن ہو گئی، یہ رضائی بیٹی بیٹا ہو گئے، یہ اس طرح حرام ہو جائیں گے. تو یہ بھی ابراہیمی ملت میں یہ چیز بھی شامل تھی. اور 8ویں چیز جانور کو ذبح کر کے کھانا، یعنی جھٹکا وغیرہ کر کے نہیں کھانا، مار کے نہیں کھانا، ذبح کر کے کھانا، یہ بھی ملت ابراہیمی میں شامل تھا. 9ویں چیز نہر کے طریقے سے اونٹ کی قربانی کرنا. نہر یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حلق کے قریب اونٹ کو حلق میں مارا جاتا ہے برچھا، اور اس کے ذریعے برچھا یا چھرا، اور اس کے ذریعے اس کا خون جو ہے بہنا شروع ہو جاتا ہے. جب خون بہتے بہتے خاصا بہہ جاتا ہے اور وہ کمزور ہو کے گرتا ہے، پھر اس کو ذبح کر لیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نہر کے طریقے سے اونٹ کی قربانی کرنا. جیسا کہ لفظ ہے نا سورۃ الکوثر میں، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. تو نحر کا لفظ وہ اسی معنی میں آیا ہے. 10واں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا، یعنی جو قربانی کرنی ہے بتوں کے نام کی نہیں کرنی بلکہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے. لیکن مشرکین کی اکثریت ان سب باتوں کو بلا چکی تھی. اسی طرح قتل، چوری، زنا، سود اور ڈاکہ بھی دین ابراہیمی میں حرام تھا اور ان تمام چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا. مگر مشرکین میں باوجود ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے کے یہ سب برائیاں موجود تھیں. وہ خواہشات کے پیچھے چلتے تھے، شرک کرتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، نبوت و رسالت کے منکر تھے. ان کے یہاں ظلم اور زیادتی اور ہر قسم کی برائی عام تھی. جاہلیت کی بری رسمیں ان میں رائج تھیں اور سچی عبادت کی روح ختم ہو چکی تھی. تو قرآن پاک نے مشرکین عرب کے شرک کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان کی یہ دلیل کہ یہ ہمارے باپ دادا کا عقیدہ ہے اس لیے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں بالکل غلط ہے، بلکہ ان کے آباء و اجداد کا اصل عقیدہ توحید کا عقیدہ تھا جسے اب وہ بلا چکے ہیں. جن بندوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے شریک سمجھتے ہیں ان میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی برابری نہیں. عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی اور کی عبادت جائز نہیں. اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام توحید کا عقیدہ رکھتے تھے. بتوں کی حیثیت انسان کے مقابلے میں بہت پست اور حقیر ہے. یہ انسان کی توہین ہے کہ وہ پتھر کے ٹکڑوں کو اپنا معبود اور خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرے. یہ انسان کی توہین ہے. تشبیہ کی تردید، تشبیہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مثالیں دے کے بیان کرنے کی کوشش کرنا. مثلا یہ کہنا کہ جس طرح کسی بڑے سے ملنے کے لیے چپراسی سے ملنا پڑتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے پہلے اللہ کی جو برگزیدہ بندے ہیں ان تک یا ان کے بتوں تک پہنچنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ انسانی صفات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا. مشرکین کا عقیدہ تھا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سفارش قبول کرتا ہے چاہے اسے پسند ہو یا ناپسند. جیسا کہ بادشاہ اپنے درباریوں کو بعض باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی مان لیتے ہیں.
اپنے درباریوں کی بعض باتیں. انہیں سمجھایا گیا کہ جن چیزوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اور انہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کون سی عقل مندی ہے. یعنی جن چیزوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کون سی عقل مندی ہے. مثلا وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تم اپنے لیے بیٹیوں کی پیدائش کو برا سمجھتے ہو مگر اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو اور کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تحریف کی تردید. تحریف کا مطلب ہوتا ہے رد و بدل. مشرکین نے شرکیہ رسوم و رواج کو اپنے باپ دادا کا طریقہ سمجھ کر اختیار کر لیا تھا. حالانکہ ان کے باپ دادا کا جو بڑے تھے ابتدائی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ان کا طریقہ تو یہ نہیں تھا. شرکیہ رسوم و رواج ان کا طریقہ نہیں تھا. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنا رد و بدل ہو گیا اعتقادات کے اندر کہ ابراہیمی ملت کا حصہ سمجھ کے شرکیہ رسوم و رواج کو قبول کر لیا اور اس آبا پرستی کو اپنے حق میں اس آبا پرستی کو اپنے شرک کے حق میں یا اپنے حق میں ایک دلیل بنا لیا. ان کو بتایا گیا کہ ان کے جو عقائد اور اعمال ہیں وہ ان کی اپنی ایجاد ہیں. ان کے باپ دادا کا طریقہ اور سے بالکل مختلف تھا. نیز وہ جن چیزوں کا اعتقاد رکھتے ہیں اصل میں ان کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ وہ سب لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. مشرکین مکہ میں بہت سے ایسے تھے جو حشر و نشر یعنی آخرت کے انکار کرتے تھے. حشر و نشر کا عقیدہ سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ دیکھو جس طرح خشک اور مردہ زمین بارش سے دوبارہ زندہ اور سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ انسانوں کو بھی ایک دن زندہ کر دے گا. اور بھی بہت سے مثالیں دے کے سمجھایا گیا لیکن مختصر طور پہ ایک دو بات ذکر کی ہے یہاں پہ. عقیدہ رسالت پر اعتراضات کے جوابات. نبوت اور رسالت کے بارے میں مشرکین کے بعد اعتراضات یہ تھے مثلا کہ نبی ہماری فرمائش کے مطابق معجزے کیوں نہیں دکھاتے یا جن کو ہم کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ یا جن بستیوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان بستیوں میں سے کسی خاص شخص کو نبی کیوں نہیں بنایا جاتا, کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا, الگ الگ ہر شخص پر وحی کیوں نہیں آتی, ایک ہی بندہ کیوں ہے وحی آنے کے لیے. تو فرمایا گیا کہ ان میں ہر کام کے اندر اللہ کی مصلحت ہے لیکن تمہاری سمجھ اتنی نہیں ہے کہ تم ان مصلحتوں کو سمجھ سکو. دوسرا بڑا گروہ جو تھا مدینہ کے ارد گرد وہ یہودیوں کا تھا. یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ تورات کو مانتے ہیں مگر ان کی گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے تورات کے احکام بدل ڈالے تھے. یہ تبدیلی الفاظ میں بھی کی گئی اور معنی میں بھی کر دی گئی. اس کے علاوہ انہوں نے اس کی بہت سی آیتیں چھپا رکھی تھیں اور خود اپنی طرف سے آیتیں گھڑ کر اس میں شامل کر دی تھیں. وہ تورات کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے, تورات کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے. ان میں سخت مذہبی تعصب موجود تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کرتے تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور نبی بھیجے جانے کے منکر تھے. وہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے, بے ادبی کرتے تھے, تانا زنی کرتے تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی گستاخانہ کلام کرتے تھے. یعنی یہ ان کے حالات تھے یا یہ ان کا طرز عمل تھا. ان میں دولت کی حوث اور بخل یعنی کنجوسی جیسی اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھی. قرآن کریم میں ان خرابیوں کی بھی تردید کی گئی. تیسرا بڑا گروہ عیسائیوں کا تھا. عیسائیوں کی جو قوم تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان کا دعویٰ کرتی تھی, لیکن ان کی گمراہی یہ تھی کہ وہ خدا کو ایسی تین چیزوں کا مرکب قرار دیتے تھے جو کبھی ایک دوسرے سے مختلف ہے اور کبھی تینوں ایک ہیں. جب وہ تینوں کو الگ الگ مقام دینا ہوتا تو کہتے تھے خدا تین ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, روح القدس اور حضرت مریم, اور نہیں اللہ, عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس, اور دوسرے قول کے مطابق اللہ, عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام. اور جب کہا جاتا تھا کہ بھائی اللہ کے دین میں تو توحید ہوتی ہے, تم تثلیث ان تین خداؤں کو کیوں مانتے ہو؟ کہتے نہیں یہ تین الگ الگ بھی ہیں اور تینوں مل کے ایک خدا بھی ہیں, تو ہم توحید کو بھی مانتے ہیں. ان کے نزدیک ان میں سے ایک باپ ہے جو خالق ہے, دوسرا بیٹا ہے جو سب سے پہلی مخلوق ہے, تیسرا روح القدس ہے جس سے روحانی قوت مراد ہے. قرآن پاک نے عیسائیوں کے اس غلط عقیدے اقانیم ثلاثہ کی پرزور تردید کی اور یہ حقیقت واضح کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. وہ اس کی طرف سے ایک روح تھی جسے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں پھونکا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی نا حضرت مریم علیہ السلام کی گریبان میں, تو اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی.
عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس نے جبریل علیہ السلام کی تائید حاصل تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن جبریل علیہ السلام نعوذ باللہ خدا نہیں ہے. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ان کو سمجھایا گیا کہ نہ کی جائیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو خاص عنایات سے اور خاص معجزات سے نوازا گیا تھا. تو ان کو یہ عیسائیوں کو یہ باتیں سمجھائی گی. منافقین تھے، منافقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہ تھے. ان کا ایک گروہ وہ تھا جو زبان سے اسلام کا اقرار کرتا لیکن ان کے دل میں کفر تھا. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. منافقوں کا دوسرا گروہ عقیدے جو تھا نا وہ مسلمان تو ہوا تھا اور دل سے کافر بھی نہیں تھا لیکن کچے ایمان کے ساتھ، کمزور عقیدے کے ساتھ. یہ لوگ اپنے قبیلے یا قوم کے تابع تھے. جب ان کا پورا قبیلہ یا قوم مسلمان ہو گئی تو ان لوگوں نے بھی دل سے اسلام قبول کر لیا تھا. قرآن کریم نے اس وقت جن کا دوسرے گروہ کا جو ترجمہ تھا اس کی بھی تردید کی ہے، کیونکہ یہ جو بعد میں کیفیت پیدا ہوئی پکا ایمان قبول کرنے کی، یہ پہلے سے قرآن چاہتا ہے یا قرآن کریم کہتا ہے کہ پہلے سے ہو. تو یہ دوسری چیز، دوسرا علم تھا علم المخاصمہ یا علم المناظرہ، یعنی بحث مباحثے کا علم، جیسا کہ قرآن کریم نے تمام گمراہ فرقوں کو ان کی خرابیاں سمجھائیں. تیسرا علم التذکیر بآلاء اللہ. تذکیر کا مطلب نصیحت کرنا، آلاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ. علم التذکیر بآلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت کرنے کا علم. اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں کا علم ہے. قرآن مجید میں ایسے امور کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان اللہ تعالی عز و جل کی قدرت اور حکمت سے آشنا ہو، یعنی پہچانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو، اور پہچان کر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرے اور احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرے. اس ضمن میں یعنی اس بارے میں الفاظ آسانی رکھ لیں چلیں. اس بارے میں قرآن مجید نے صفات الہیہ یعنی اللہ کی صفات، تخلیق کائنات یعنی کائنات کی پیدائش، حکمت خداوندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بہتریاں ملحوظ ہوتی ہیں کسی بھی کام میں، بنی آدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، انعامات خداوندی، رات اور دن کا آنا جانا، افلاق یعنی آسمانوں کی پیدائش، بادل، بارش، چشمے، دریا، سمندر وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے. ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ پیش کیا اور سمجھایا ہے. تو یہ کون سا علم ہے؟ علم التذکیر بآلاء اللہ. علم التذکیر بآلاء اللہ. چوتھا علم علم التذکیر بایام اللہ. ایام کا مطلب دن. تو مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص زمانوں میں جو اپنے ماننے والوں کو کامیاب کیا اور اپنے نافرمانوں کو ناکام کیا، ان کے قصوں کے ساتھ نصیحت کرنا، یہ اس کا علم جو ہے علم التذکیر بایام اللہ ہے. اس علم سے مراد قرآن مجید میں مذکور گزشتہ گمراہ اقوام کی تباہی اور بربادی کی وجوہات کا علم ہے. وہ لوگ جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے. قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ راہ راست پر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جھٹلاتے اور ان پر ظلم کرتے تھے، اس لیے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندوں اور پیغمبروں کا تذکرہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ قصے اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ خدا کے نیک بندوں کو اپنے بزرگوں کی حالات سے آگاہی ہو اور وہ یہ جان سکیں کہ ان کے بزرگوں اور رسولوں نے ہزاروں مصیبتیں برداشت کرنے کے باوجود اپنا فریضہ انجام دیا. حوصلہ بھی ہو اور ایک انسپائریشن بھی ملے، جذبہ بھی پیدا ہو. تو یہ چوتھا علم تھا علم التذکیر بایام اللہ. پہلے لوگوں اور پہلی امتوں کے قصے سنا کے ان کے ذریعے نصیحت کرنا. پانچواں علم التذکیر بالموت وما بعد الموت، یعنی نصیحت کرنا موت کے ساتھ اور موت کے بعد والے حالات کے ساتھ، یعنی ان کے ذریعے. اس علم سے مراد قرآن کریم میں بیان کیے گئے ان مناظر کا علم ہے جو موت کے وقت اور موت کے بعد ہر انسان کو پیش آئیں گے. مناظر کہہ لیں یا ان مراحل کہہ لیں، مراحل کا لفظ زیادہ بہتر رہے گا. جن کے پاس نوٹس ہیں وہ نوٹس میں یہ لفظی تبدیلیاں اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ ان سے مراد ان مراحل کا علم ہے جو موت کے وقت اور موت کے بعد ہر انسان کو پیش آئیں گے.
قرآن کریم کی روح سے ہر چیز کو فنا ہونا ہے. قرآن عقیدے کے مطابق جب قیامت برپا ہوگی تو انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کا حساب و کتاب ہونے کے بعد جزا و سزا کا فیصلہ صادر ہوگا، یعنی سنایا جائے گا. یہ آسان کر لیں، سنایا جائے گا. یہ تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان کو آخرت کا علم حاصل ہو اور وہ آخرت کی بہتری کے لیے اعمال صالحہ کرے، یعنی نیک اعمال کرے. اس علم میں مندرجہ ذیل مضامین آتے ہیں: فنا یعنی ختم ہو جانا، موت مر جانا، قیامت، حشر و نشر. حشر کا مطلب جمع ہونا، نشر کا مطلب دوبارہ زمین سے نکل کے بکھرنا. حساب و کتاب، حساب واضح ہے، نیکیوں بدیوں کے حساب. کتاب یعنی اعمال نامے جو لکھے ہوئے ہیں. میزان یا حساب کے ساتھ کتاب کا لفظ ویسے بھی استعمال ہوتا ہے. میزان یعنی عمل تولنے والا ترازو. جزا و سزا یعنی جزا نیک اعمال کا اچھا بدلہ، سزا برے اعمال کا برا بدلہ. جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا جو ڈیٹیلڈ تذکرہ ہے اس کا تعلق ہے علم التذکیر بالموت وما بعد الموت. موت کے وقت کی ساتھ نصیحت اور موت کے بعد والی زندگی کے ساتھ نصیحت. تو یہ آج کا سبق تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.